بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کا سبق اور اس کی تمارین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الرابع عشر، یہ 14واں سبق ہے۔ 14واں سبق جو ہے یہ ضمائر کا بیان ہے، ضمائر کے بیان کے بارے میں ہے۔ ضمائر کہتے کیسے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو اس میں متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ انا ہے، انا مطلب میں، یہ متکلم پر دلالت کر رہی ہے۔ انت مطلب تو، یہ مخاطب پر دلالت کر رہی ہے۔ ہوا مطلب وہ، یہ ایک غائب پر دلالت کر رہی ہے۔ اب ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں تو بتاتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ یہ ضمیر 14 ہیں۔ نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو نصرا میں ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے مرفوع متصل ہے۔ نصرا میں الف ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرو میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور نصرت میں ہیا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل ہے۔ نصرتا میں الف ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرنا میں نا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتا میں تا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتما میں تما ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتم میں تم ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتی میں تا ضمیر یا تی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتما میں تما ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتنا میں تنا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نصرتو میں تا ضمیر اور نصرنا میں نا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ حالت رفعی میں آ رہی، یعنی فاعل بن رہی ہیں، اور فاعل آپ نے پڑھا ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے مرفوع کہا جا رہا ہے۔ اور متصل اس لیے کیونکہ یہ سب کے سب فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں متصل کہا جا رہا ہے۔ یہ تو نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل ہوئی۔ نمبر 2 ہے ضمیر مرفوع منفصل، یعنی ضمیر ہوگی اور یہ مرفوع ہوگی، یعنی یا تو مبتدا بنے گی یا خبر بنے گی، اور یہ منفصل ہوگی یعنی فعل سے جدا ہوگی، فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی 14 ہیں، وہ ہیں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ تو ہوا ہما ہم یہ مذکر کی ہیں، مذکر غائب کی۔ ہیا ہما ہننا یہ مؤنث غائب کی ہیں۔ انتا انتما انتم یہ جمع، یہ حاضر کی ہیں، مذکر حاضر کی۔ اور انتی انتما انتنا یہ مؤنث حاضر کی ہیں، اور انا نحنو یہ متکلم کی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ہے، یہ تثنیہ مذکر غائب کی ہے، یہ جمع مذکر غائب کی ہے۔ ہیا ایسے ہی یہ سب کے سب یوں ہی ہیں۔ اور انا جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے، چاہے مؤنث ہو یا مذکر۔ ایسی نحنو یہ جمع متکلم کے لیے ہے، چاہے جمع متکلم میں یہ تثنیہ ہو اس کے لیے بھی نحنو آتا ہے۔ اب چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، سب کے لیے نحنو ہی آتا ہے۔ اور یہ تمام ضمیریں یا تو مبتدا بنتی ہیں یا خبر بنتی ہیں، اور یہ دیکھیں فعل کے ساتھ جدا ہیں، فعل سے ملی ہوئی نہیں ہیں۔ تو مرفوع ان کو اس لیے کہا کیونکہ یہ مبتدا اور خبر بنتی ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور منفصل اس لیے کہا کیونکہ یہ فعل سے جدا ہے، فعل سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 3 ضمیر منصوب متصل کیا ہیں؟ تو نمبر 3 ضمیر منصوب متصل یہ ہیں، یہ بھی 14 ہیں۔ یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں، اور کبھی نیچے بتا رہے ہیں حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ فعل سے متصل ہوں گی تو یہ مفعول بہ بنیں گی، کیونکہ منصوب ہے، اور منصوب اسی صورت میں ہوگا جب اسے مفعول بنایا جائے، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، فاعل منصوب نہیں ہوتا، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے۔ تو اوپر جو ضمیریں پڑھی تھیں ضمیر مرفوع متصل، ان میں جو فعل میں ضمیر ہوتی ہیں وہ فاعل بنتی ہیں، اور جو نیچے ضمیر آ رہی ہیں ضمیر منصوب متصل، یہ فعل کے ساتھ اگر آئیں گی تو مفعول بنیں گی، فاعل نہیں بنیں گی۔ اور اگر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئیں گی تو اس کا اسم بنیں گی، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بھی جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکم،
नसरकुमा नसरकुम, नसरकी नसरकुमा नसरकुन्ना, नसरनी नसरना। तो जितने भी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी ना जो दिखे थे, ये सब के सब मंसूब मुत्तसिल ज़मीर हैं और ये सब के सब मफ़ऊले बिह बनेंगे। उस एक ने उसकी मदद की, उस एक ने उन दो की मदद की, उस एक ने उन सब की मदद की। इसी तरीके से इनका तर्जमा होगा मफ़ऊले बिह वाला। और कभी हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल से ये ज़मीर मिली हुई होती हैं तो इस वक्त तब भी मंसूब होंगे, क्योंकि इन्ना हर्फ मुशब्बह फ़िल या जो बाकी हुरूफ मुशब्बह फ़िल हैं उनका इस्म मंसूब होता है और ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल मुत्तसिल कहलाएंगे क्योंकि हर्फ मुशब्बह फ़िल के साथ मिली हुई हैं। तो इन्नहु इन्नहुमा इन्नहुम इन्नहा इन्नहुमा इन्नहुन्ना, इन्नका इन्नकुमा इन्नकुम, इन्नकी इन्नकुमा इन्नकुन्ना, इन्ननी इन्नना या इन्नी इन्ना भी पढ़ सकते हैं, यानी तख़फ़ीफ़ के साथ भी इनको पढ़ सकते हैं। इन्ननी भी पढ़ सकते हैं, इन्नी भी पढ़ सकते हैं और इन्नना भी पढ़ सकते हैं और इन्नना को इन्ना भी पढ़ सकते हैं। ये तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थी। कुछ ज़मीर मंसूब मुनफसिल होती हैं, जैसे ऊपर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल। ऐसी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल भी होती हैं, ऐसी ज़मीर मंसूब मुनफसिल भी होती हैं। यानी मंसूब है मतलब मफ़ऊल बनेंगी और मुनफसिल है मतलब ये फ़िल से जुदा होंगी, फ़िल के साथ मिलकर नहीं आएंगी, ऐसे हर्फ मुशब्बह फ़िल के साथ मिलकर नहीं आएंगी। और ये उस वक्त होती हैं जबकि इया इनके साथ लगा हुआ होता है, जैसे इया इया हुमा ऐसे लगा हुआ है। जब भी इया साथ होगा तो ये मंसूब मुनफसिल होती हैं, फ़िल से जुदा होती हैं और मफ़ऊले बिह बनती हैं। ये भी चौथा है इयाहुमा इयाहु इयाहुमा इयाहुम, इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना, इयाका इयाकुमा इयाकुम, इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना, इयाया इयाना। आगे बता रहे हैं नंबर 5 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो हैं ये उस वक्त ज़मीर बनती हैं जब ये किसी इसम के साथ मिली हुई हों या किसी हर्फ जर के साथ मिली हुई हों। जैसे आप देखें वलदहु वलदुहु वलदुहुमा वलदुहुम वलदुहा वलदहुमा वलदुहुन्ना वलदुका वलदुकुमा वलदुकुम वलदुकी वलदुकुमा वलदुकुन्ना वलदी वलदुना। तो ये जितने भी आपको ज़मीरें दिखी सब के सब इसम के साथ मिलकर आएँ और इस सूरत में ये मुज़ाफ़ इलैह बनेंगी। और आपने पढ़ा है मुज़ाफ़ इलैह जो होता है हमेशा मजरूर होता है, हमेशा मजरूर होता है, इसलिए इनको ज़मीर मजरूर कहा गया। और कभी हर्फ के जर के साथ मिली होंगी और अगर हर्फ जर के साथ मिली हों तब भी ये मजरूर ही होती हैं। जैसे लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना। इस सूरत में भी ये मजरूर कहलाएंगी क्योंकि हर्फ जर अपने बाद वाले इसम को मजरूर करता है, जर करता है, यानी उसके बाद वाले इसम को मजरूर कहा जाता है। तो पता चला कि ज़मीर जो हैं ये ज़मीर 5 किस्म की हैं। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल। लेकिन ज़मीर मजरूर जो है ये सिर्फ़ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती हैं, यानी ये मिलकर ही आती हैं। अब इसकी 2 सूरतें मिलकर आने की, या तो इसम के साथ मिलकर आएंगी या हर्फ जर के साथ मिलकर आएंगी। लेकिन जब भी मिलकर आएंगी मिलकर ही आएंगी। आगे तंबीह बता रहे मुज़ारे अम्र और नहीं के 3 सिगे। अब वो 3 सिगे हैं कौन से? ब्रैकेट में बताया वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में ज़मीर वजूबन पोशीदा होती है, यानी इनके अंदर ही ज़मीर निकलेगी, बाहर कोई ज़मीर नहीं होगी। नीज़ इन तीनों फ़िलों के यानी मुज़ारे अम्र नहीं और फ़िल माज़ी के 2 सिगों वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब में ज़मीर जवाज़न पोशीदा होती है। यानी ये जो 3 सिगे, 3 जो फ़िल बताए थे मुज़ारे अम्र नहीं, इनके 2 सिगों में, ऐसे ही फ़िल माज़ी के 2 सिगों में, यानी वो 2 सिगे हैं कौन से? वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब के, इनमें ज़मीर जवाज़न पोशीदा होती है। यानी कभी तो इनके अंदर ही ज़मीर निकालेंगे और कभी ऐसा होगा इनके अंदर ज़मीर नहीं निकालेंगे बल्कि आगे जो इस्म आता होगा उसी इस्म को फ़ाइल बनाएंगे। इन सब पोशीदा ज़मीरों को ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं। यानी अगर ज़मीर पोशीदा है तो ज़मीर
اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں، اور اگر پوشیدہ نہیں ہے تو اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں، جیسا کہ باقی بتا رہے ہیں۔ مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں میں، کیونکہ مضارع امر نہیں کے 3 صیغے پہلے ہو گئے اور 2 صیغے بعد میں ہو گئے، تو اب بچے کتنے؟ مضارع امر نہیں کے صرف 9 صیغے بچے، جبکہ فعل ماضی کے 2 صیغے صرف ابھی بیان کیے ہیں کہ ان میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن باقی جو صیغے بچے ہیں یعنی 12 صیغے، ان میں فعل تو بتا رہے ہیں مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں میں، اور فعل ماضی کے ابھی صرف 2 صیغے ہوئے تھے، تو 12 صیغے بچے۔ 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے، اور جو ظاہر ضمیر ہو ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں۔ مرفوع کیونکہ فاعل بنیں گے، متصل کیونکہ ملی ہوئی ہے، اور بارز اس لیے کیونکہ ظاہر ہے۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے ضمیر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا ضمیر کی 5 اقسام ہے، اور نمبر 1 قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ہے ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 3 ہے ضمیر مرفوع منصوب متصل، نمبر 4 ہے ضمیر منصوب منفصل، نمبر 5 ہے ضمیر مجرور متصل۔ نمبر 2 ہے ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل کس کس چیز سے متصل ہوتی ہے؟ تو ضمیر منصوب متصل آپ نے پڑھا تھا یا تو فعل کے ساتھ متصل ہوگی یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوگی، جبکہ ضمیر مجرور متصل جو ہے یا تو یہ اسم کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا حرف جر کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے ضمیر کے کن کن صیغوں میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے؟ ضمیر کن کن صیغوں میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے اور کن کن صیغوں میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا فعل مضارع، فعل نہیں، فعل امر کے 3 صیغوں میں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، اور واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، جبکہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، چاہے اب فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، فعل نہیں ہو یا فعل ماضی ہو، ان تمام کے ان 2 صیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کن کن صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا فعل امر، فعل نہیں اور فعل مضارع کے 9 صیغوں میں، اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے۔ آگے تمرین نمبر 2 ہے، اس میں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو غلط جواب نمبر 1 یہ ہے ضمیر منصوب متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ جواب درست یہ ہے ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر بتایا تھا، یا یوں کہہ لیجئے، اس کا جواب یوں درست کر سکتے ہیں ضمیر منصوب متصل کبھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ ضمیر مجرور متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ جواب درست یہ ہے ضمیر مجرور متصل کبھی حرف جر کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کل ضمیریں 65 ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا ہر ایک کی 5 قسمیں نکلیں گی، تو 5 بلکہ آپ نے پڑھا ہے ضمیر 70 ہوتی ہیں۔ تمرین نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ میں ضمائر کی اقسام خمسہ کی شناخت فرمائے۔ ان ضمیروں میں ہمیں بتانا ہے کہ کون سی ضمیر ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل ہے یا ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے یا ضمیر منصوب منفصل ہے یا ضمیر مجرور متصل ہے۔ تو انکم میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ علیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے کیونکہ علی حرف جر کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ رجعنا میں جو نا ضمیر ہے یہ مرفوع متصل ہے کیونکہ مرفوع متصل اس لیے کیونکہ فاعل بن رہی ہے اور فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا، ان کا ترجمہ ہوگا بے شک تم اس پر رجعنا ہم لوٹے، رجعنا فعل ماضی، نا ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الیکما میں جو ضمیر مل کر آئی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ الی حرف جر کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ انتم جو ضمیر ہے اس کا مطلب ہے تمہاری طرف، انتم جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے کیونکہ فعل سے جدا ہے
اور یہ حالت رفعی میں ہے، یعنی مبتدا یا خبر بن سکتی ہے۔ ان کا جو نمبر 6 ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ ایاکم جو ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے کیونکہ یہ فعل سے بھی جدا ہے اور حرف مشبہ فعل سے بھی جدا ہے۔ لہنہ میں جو ہنہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ حرف جر لام کے ساتھ مل کر آئی ہے، لہنہ ان کے لیے۔ دعاکما میں جو ضمیر ہے کما، یہ منصوب متصل ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے لیکن مفعول بھی بنے گی، اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں بلایا۔ دعا فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کما ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 انہو میں جو ہو ضمیر ہے منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ فعل کے ساتھ مل کر آئی، بے شک وہ ترجمہ ہے اس کا۔ انتنا یہ ضمیر منصوب مرفوع منفصل ہے کیونکہ فعل سے جدا ہے اور اس کا معنی ہے تم سب عورتیں۔ غسلہ، اس میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ نکلے گی وہ مرفوع متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ ملی ہے اور فاعل بنے گی۔ غسلہ فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بی یا جو ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ با کے ساتھ، یہ یا مجرور متصل ہے، ضمیر مجرور متصل کیونکہ با حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ فینا میں جو نا ضمیر ہے یہ بھی مجرور متصل ہے کیونکہ فی حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ یا مجھ سے، فینا ہمارے اندر یا ہم میں۔ اننی میں جو یا ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ رأیتم میں جو تم ضمیر ہے مرفوع متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے اور فاعل بنے گی۔ رأیتم فعل ماضی، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، تم ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایانا میں جو نا ضمیر ہے، ایانا جو پوری ضمیر ہے یہ منصوب منفصل ہے، یہ فعل سے جدا ہے اور حرف مشبہ فعل سے بھی جدا ہے اور یہ مفعول بن سکتی ہے، یہ اس لیے منصوب منفصل ہے۔ ہوا ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے کیونکہ فعل سے جدا ہے اور یہ خبر یا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دارہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ منصوب مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ مل کر آئی ہے اور اسم کے ساتھ جو مل کر آئے گی وہ قاعدہ ہے کہ یہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ انا اصل میں تھا اننا، تخفیف کے طور پر انا پڑھتے ہیں، آپ کو بھی بتایا تھا انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اننا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئی ہے اور حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئے تو وہ منصوب متصل ہوا کرتی ہے۔ درسی میں جو یا ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ ذہبتنا میں تنا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہے کیونکہ فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ذہبتنا فعل ماضی، تنا ضمیر بار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ غصنھا، ذہبتنا کا مطلب تم سب عورتیں چلی گئیں، درسی میرا سبق، غصنھا اس کی ٹہنی، تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ ایاہو یہ منصوب منفصل ہے کیونکہ فعل سے جدا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو۔ نصرہ ہنہ، اس نے ان سب کی مدد کی، تو ہنہ ضمیر جو ہے یہ منصوب منفصل ہے، منصوب متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے اور مفعول بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایاکا جو ضمیر ہے یہ منصوب منفصل ہے کیونکہ فعل سے جدا ہے۔ جاء میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ نکلے گی وہ مرفوع متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جا کا مطلب وہ آیا، جا فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فتحہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ فتحہ یہ اچھا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں، فتحہ فعل ماضی، تو یہ منصوب منفصل ہو جائے گی، یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، اس نے اس کو کھولا، فتح فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اتینا، یہ اتینا میں جو ضمیر ہے یہ مجرور، یہ مرفوع متصل ہے کیونکہ نون ضمیر جو ہے اس کا فاعل بنے گا اور یہ فاعل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اتینا وہ سب عورتیں آئیں۔ ہنہ ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے
اتینا فعل ماضی، اس میں نون ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نیچے ہے با، درج ذیل الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت فرمائیے، یعنی ہمیں بتانا ہے کہ ضمیر بارز کون سی ہے اور ضمیر مستتر کون سی ہے۔ پھر یہ بتانا ہے کہ نیز ضمیر مستتر کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً، یعنی اگر ہمیں مستتر مل جاتی ہے تو اس مستتر کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ وجوباً مستتر ہے، پوشیدہ ہے، یا جوازاً وہاں پر پوشیدہ ہے۔ تو جیسے کہ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے تقرؤ، تقرؤ، اس میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پہلی صورت میں اس میں جوازاً ضمیر پوشیدہ ہوگی ہیا ضمیر، اور دوسری صورت میں اس میں وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوگی یعنی انتا ضمیر۔ اگر پہلی صورت لیں تو تقرؤ فعل ماضی، ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی۔ اور اگر دوسرا احتمال لیں تو اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ کرمنا میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے اور وہ نون ضمیر بارز ہے، اس کا ترجمہ ہے ان سب نے عزت کی۔ کرمنا فعل ماضی، اس میں نون ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی ضمیر بارز ہے۔ نزلہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر ہے اور وہ جوازاً پوشیدہ ہے، وجوباً نہیں ہے، کیونکہ ہوا ضمیر نکلے گی۔ نزلہ فعل ماضی، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سألتم میں جو تم ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا تم نے پوچھا۔ سألتم فعل ماضی، تم ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ افتح یہ فعل امر ہے اور فعل امر میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ آپ نے پڑھا تھا، فعل امر، فعل نہیں اور فعل مضارع میں تین صیغوں میں وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوگی اور اس کا ترجمہ ہوگا تو کھول۔ افتح فعل امر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے۔ اسمعوا، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے اور وجوباً پوشیدہ ہے کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اسمعوا فعل مضارع، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاءت میں ضمیر پوشیدہ ہے اور جوازاً پوشیدہ ہے کیونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، اور فعل ماضی کے دو صیغوں میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ جاءت فعل ماضی، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلوا میں جو ضمیر ہے ضمیر بارز ہے اور وہ واو ضمیر ہے۔ وصلوا فعل ماضی، اس میں واو ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور اس کا ترجمہ ہے ان سب نے ملایا۔ سرتو فعل ماضی، اس میں تا ضمیر بارز ہے، پوشیدہ نہیں ہے یعنی ظاہر ہے۔ سرتو فعل ماضی، تا ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس کا مطلب ہے سرتو میں چلا، لیقبلوا تاکہ تم آگے ہو، تاکہ تم آگے بڑھو۔ لیقبلوا میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے کیونکہ فعل امر کے باقی 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لیقبلوا فعل امر، واو ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر جو ہے انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ نحفظ جو ہے اس میں ضمیر پوشیدہ ہے اور وجوباً پوشیدہ ہے کیونکہ 3 صیغے فعل امر، فعل نہیں اور فعل مضارع کے وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے ضمیر، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں۔ نحفظ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبا اس میں ضمیر جو ہے بارز ہے اور الف ضمیر بارز ہے۔ ذہبا فعل ماضی، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس کا ترجمہ ہے وہ دو چلے گئے۔ یأکلنا یہ اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر بارز ہے یعنی نون ضمیر بارز اور یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یأکلنا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ، نون ضمیر بارز کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وہ سب کھاتی ہیں یا کھائیں گے۔ لأذهب تاکہ میں جاؤں، لأذهب میں جو ضمیر ہے وہ
پوشیدہ ہے اور وجوباً پوشیدہ ہے کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. لہذا فعل مضارع فعل امر اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمعتما میں جو تما ضمیر ہے یہ بارز ہے اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. سمعتما تم دو نے سنا، سمعتما فعل ماضی، تما ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تدرسو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل نکلے گا اگر پہلا احتمال مانا جائے اور اگر دوسرا مانا جائے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا اور اس میں ضمیر مستتر جو ہوگی جوازن ہوگی. تو ہم پہلا والا مانتے ہیں تدرس فعل مضارع، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لننصر تاکہ ہم مدد کریں، یہاں پر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ وجوباً پوشیدہ ہے کیونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. لننصر فعل امر، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. قلتن تم سب عورتوں نے کہا، اس میں ضمیر جو پوشیدہ ہے ضمیر ظاہر ہے اور وہ ہے تنہ ضمیر. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. قلتن فعل ماضی و جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تنہ ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یحسبانی وہ دو گمان کرتے ہیں یا کریں گے، اس میں الف ضمیر بارز فاعل ہے یعنی بارز ضمیر ہے. یحسبانی فعل مضارع، اس میں الف ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لا تکذب تو جھوٹ مت بول، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ وجوباً پوشیدہ ہے. لا تکذب فعل نہیں، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ نہیں کا صیغہ ہے. نصرتا، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الف ضمیر بارز کا فاعل یہ بارز ہے، ضمیر بارز ہے یہاں پر. نصرتا فعل ماضی، اس میں الف ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ان دو مؤنثوں نے مدد کی. حفظتا میں تا ضمیر بارز ہے اور یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں تا ہمیشہ بارز ہوتی ہے. حفظتا فعل ماضی، تا ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو نے یاد کیا. افہمو میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا، اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ وجوباً پوشیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا. افہمو فعل مضارع، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اقبلو تم آگے بڑھو. اقبلو فعل امر اور اس میں واو ضمیر وارث جو ہے اس کا فاعل بنے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے نسینا ہم بھول گئے. تو نسینا میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، نسینا فعل ماضی، نا ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تنظرونا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. تنظرون فعل مضارع، اس جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.